السلام علیکم۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش ناممکن بنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ معقول وجہ کے بغیر ہجرت نہ کرنے پر وعید بھی سنائی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں ہر اس مسلمان سے جو مشرکوں کے اندر اقامت اختیار کرے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے ساتھ سکونت مت رکھو اور نہ ان کے ساتھ مل جل کر رہو، جو ایسا کرے گا وہ انہی کے مثل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کا یہ اعلان سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری تعداد میں مدینہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کا شرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ وہ نکلے تو تھے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے سلمہ کو لے کر، لیکن اتنے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آ گئے اور انہوں نے اپنی لڑکی کو جانے سے روک دیا۔ اسی وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے بھی آ گئے اور کہا کہ تو چلا جا لیکن ہمارے لڑکے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بھی لے گئے اور اس طرح انہوں نے تنہا ہی ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ بھی سیرت کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن کن مصائب سے گزر کر مدینہ جانا پڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے انہیں روک کر کہا کہ تم یہاں آئے تھے تو ایک فقیر تھے اور اب ایک امیر آدمی کی حیثیت سے جانا چاہتے ہو۔ اس پر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور اس کے عوض اپنے لیے ہجرت کا راستہ خرید لیا۔ مفسرین کے مطابق قرآن حکیم کی اس آیت کا حوالہ انہی کی طرف ہے، اور انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جس نے رب تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تو مکے سے ایک سازشی وفد ان کے پیچھے روانہ ہوا جو ابو جہل اور حارث بن ہشام پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ جا کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ تمہاری والدہ کا حال ابتر ہے اور اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم نہ ملے سر کے بال نہ سنوارے گی اور چلچلاتی دھوپ میں کھڑی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ ایک سازش ہے، تم ان کے پھندے میں آ گئے تو یہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے۔ لیکن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ واپس جا کر اپنا کچھ مال نکال لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ میں اس سے زیادہ مال رکھتا ہوں، تم مجھ سے آدھا لے لو، مگر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، اگر یہی طے ہے تو میری اونٹنی لے جاؤ، یہ تیز رفتار ہے، جہاں کوئی اندیشہ محسوس ہو بھاگ نکلنا۔ مگر مکی سازشیوں نے راستے میں ایسی چال چلی کہ اصیل اونٹنی سے بھی فائدہ اٹھانا حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس کا نہ رہا اور ان کی مشقیں کس لی گئیں۔ اہل وفد جب مکہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یوں علاج کرو اپنے عقل کے ماروں کا جیسے ہم نے کیا ہے۔ ہجرت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طریقے سے فرمائی، سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے ہجرت کا ارادہ کیا تو گردن میں تلوار لٹکائی، کندھے پر کمان ڈالی، ہاتھ میں چند تیر لیے، کمر میں نیزہ لگایا اور خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 بار اطمینان سے کعبے کا طواف کیا۔ اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کھڑے ہو کر فرمایا، چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کی ناک نیچی کر کے رہے گا۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ مجھ سے اس وادی کے بعد آ کر ملے۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہیں کی۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا اور مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صرف وہی باقی بچا جسے ہجرت سے روکنے کے لیے قید کر لیا گیا ہو یا مریض یا کسی اور معذوری کی وجہ سے نہ جا سکا ہو۔ دوسری طرف قریش دیکھ رہے تھے کہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنے لیے ایک نیا مرکز تیار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے دارالندوہ میں فوراً ایک مجلس بلائی جس میں قریش کے سرکردہ لوگ شامل تھے۔ وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹائیں۔ ایک ایک شخص اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن وہاں بیٹھا ایک نجدی بوڑھا ان کی رائے کو بے دلائل رد کرتا جاتا تھا۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ سب قبائل میں سے ایک ایک آدمی مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرے اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر دے۔ اس پر ابلیس نے کہا اگر رائے ہے تو بس یہ ہے، لہذا سب کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت پہنچا دی اور یہ بھی کہا کہ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ ہجرت کی اجازت پا کر دوپہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پہلے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ جب اطمینان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی دونوں بیٹیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے رفیق سفر ہو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش مسرت میں رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تب مجھے پہلی بار یقین ہو گیا کہ انسان غم میں ہی نہیں بلکہ خوشی میں بھی روتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہجرت کا سامان تیار کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں آئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ اسی رات مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہوتے ہی حسب وحی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور امانتیں بھی ان کے سپرد کیں تاکہ وہ انہیں ان کے وارثوں تک پہنچائیں۔ جب رات کو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی خاک اٹھائی اور دروازہ کھول کر سبھی کافروں پر تھوڑی تھوڑی پھینکی، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے باہر کی راہ لی تاکہ طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ نکل جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا روز دوشنبہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن بھی دوشنبہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ کو ہجرت کا دن بھی دوشنبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخلے کا دن بھی دوشنبہ کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات بھی دوشنبہ ہی تھا۔ ادھر صبح جب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود پایا، جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حتمی جواب نہ پا کر قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازے پر آواز دی، اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلیں۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے اس زور سے تمانچہ مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی
وہ سب وہاں سے آگے بڑھے، چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا لیکن ناکام ہوئے۔ بالآخر 100 اونٹ کا انعام بھی مقرر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ قریش پوری جانفشانی کے ساتھ ان کی تلاش میں ہوں گے اور جس راستے پر سب سے پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا وہ کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کی طرف جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس راستے پر تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنے پر دونوں آفتاب و ماہتاب ایک غار تک پہنچے جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار مشکل چڑھائی والے پہاڑ میں واقع ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے دوڑتے غار تک پہنچے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ ذرا باہر ٹھہریں، میں اندر جا کر غار کا معائنہ کروں کہ کوئی ایذا پہنچانے والا جانور تو موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں جن سے سانپ یا بچھو وغیرہ کے نکلنے کا امکان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑوں سے جو زائد کپڑے تھے انہیں پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا اور جب تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنا شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور پوچھنے پر جب پتہ چلا کہ کسی جانور نے ڈس لیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر اپنا لہاب دان مبارک لگایا۔ تکلیف جاتی رہی، البتہ ایک روایت کے مطابق بعد میں اس زہر کا اثر پھر لوٹ آیا اور آخری وقت میں یہی موت کا سبب بنا۔ یہی وہ رات تھی جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے میں خاص رول ادا کیا۔ جب کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اور اس کی آنے والی نسل کی عبادت کا موازنہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک رات سے کیا جائے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری، تب بھی میرا ان سے کوئی موازنہ نہیں۔ بہرحال اس غار میں دونوں حضرات نے 3 راتیں گزاریں۔ اس دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی خبر ان تک پہنچا دیتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی عبداللہ بن عریقت جو کہ مسلمان نہ تھا مگر قابل اعتماد تھا 3 دن کے بعد غار ثور پہنچ جانے کو کہہ دیا تھا۔ جب دوشنبہ کی رات آئی تو ربیع الاول کی چاندنی رات تھی۔ عبداللہ بن عریقت دونوں اونٹنیاں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھیں اور ایک اونٹ لے کر غار ثور کے نزدیک دامن ثور میں پہنچ گیا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کے لیے ایک تھیلے میں ستو لے کر آئیں، لیکن اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول آئیں۔ جب یہ تھیلا اونٹ کے کجاوے سے باندھ کر لٹکانا چاہا تو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نہ تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا کمر بند نکال کر آدھا تو اپنی کمر سے باندھا اور آدھا کاٹ کر
اس سے ستو کا تھیلا لٹکایا۔ اس بروقت و برمحل تدبیر کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات النطاقین کہا۔ چنانچہ بعد میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی کے وقت اپنا تمام زر نقد جو 5-6 ہزار درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے، گھر میں آئے اور دونوں پوتیوں سے کہا، ابو بکر خود تو چلا گیا اور سارا مال بھی لے گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، دادا جان وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے سنگریزے لپیٹ کر اس جگہ لے جا کر رکھے جہاں روپے کی تھیلی رہتی تھی، اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے۔ پوتیوں سے کہا کہ اب ابو بکر کے جانے کا کوئی غم نہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ رات کے پہلے حصے میں ہی روانہ ہو گیا اور اگلے دن سہپیر تک گرم سفر رہا۔ سہپیر کے قریب خیمہ ام سعید پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلا دیتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پیا اور تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ سراقہ تعاقب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، لیکن جب اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھس گیا تو وہ ڈر گیا۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تحریری امان لے کر واپس چلا گیا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اور اسی تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غار ثور سے ہجرت کے بعد ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، حتیٰ کہ ایک جن مکہ مکرمہ کی نچلی جانب سے آیا تو عربی لب و لہجہ میں اشعار پڑھتا تھا۔ آواز سنائی دیتی تھی مگر اس کا جسم نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ آواز سن کر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ مکہ مبارکہ کے بالائی حصے سے باہر نکلا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان اشعار کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کدھر ہے۔ مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینے پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے اور پھر مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس دن بھی جب وہ واپس لوٹ کر جا رہے تھے کہ ایک یہودی جو اس وقت اپنے مکان کی چھت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو دیکھ کر گمان کیا کہ یہی وہ قافلہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی کہ اے گروہ عرب، اے دوپہر کو آرام کرنے والو، تمہارا مطلوب تو یہ آ پہنچا ہے۔ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور تمام قبا میں جوش و مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غرض سے کہ خادم اور آقا میں تمیز ہو سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر سے سایہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے مطابق قباء میں کل 4 دن یا 10 دن سے زیادہ قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی۔ چنانچہ وہ تلواریں حائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینے کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جس میں کل 100 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ جمعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں اس سے روشن اور تابناک دن اور کوئی نہیں دیکھا۔ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی تھیں اور نوجوانان انصار ہزاروں
ہتھیاروں سے کرتب دکھانے کے لیے میدان میں امڑ پڑے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے نرم اور معصوم لہجے میں خوش آمدید کا ترانہ پڑھ رہی تھیں۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بعد اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔